من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے خرچ کیا مکہ فتح ہونے سے پہلے، اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ لڑی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان سے جن لوگوں نے انفقا من بعد، خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا، اور بعد میں جنگ لڑی۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے درجات بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یعنی اپنا مال بھی پیش کیا اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کیا اور اپنا مال بھی خرچ کیا۔ کچھ وہ صحابہ کرام ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد خرچ بھی کیا اور جہاد بھی کیا، یعنی مکہ فتح ہونے کے بعد وہ مسلمان ہوئے اور اس ہیں وہ بھی صحابی، لیکن ان کا عمل بعد میں شروع ہوا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو پہلے والے لوگ ہیں ان کا درجہ بڑا ہے، ان کی خیرات کا درجہ بھی بڑا ہے اور ان کے جہاد کرنے کا درجہ بھی بڑا ہے، کیونکہ حالات کے مطابق عمل کی قیمت ہوتی ہے۔ جو لوگ ابتدا میں مسلمان ہوئے، ابتدا میں اتنی سختی تھی کہ گویا کلمہ پڑھ لینا موت کو دعوت دینا، بہت بڑے دشمن تھے، یعنی ساری شیطانی قوتیں جو تھیں وہ اسلام کی دشمن تھی، اور جو بندہ اسلام کا دم پڑتا اس پر بڑا ظلم و تشدد ہوتا۔ تو اس وقت جن لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر، اور پھر اس وقت مالی حالات بھی صاحب کے اتنے بہتر نہیں تھے، تنگ دستی کے باوجود ان لوگوں نے خرچ کیا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اہل ایمان کی یہ صفات اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور تنگ دستی میں۔ یہ تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بڑا مشکل ہے، یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ خود بڑے ضرورت مند ہوتے ہیں، ہاتھ اپنا تنگ ہے، کھانے کے لیے پورا نہیں ہے اپنے پاس، اس کے باوجود اگر کوئی اپنے سے زیادہ یا دوسرا حاجت مند کوئی نظر آتا ہے تو اپنی چیز ہی اٹھا کے اسے دے دیتے۔ اور یہ اشعار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ میں سب سے بڑھ کر تھا۔ 3 دن سے فاقے تھے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اور بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔
تو 3 دن کے بعد کچھ مزدوری کر کے لائے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، کھانا بنایا بچوں کے لیے۔ ابھی بچے سو رہے تھے تو ایک سائل آ گیا، اس نے کہا بھوکا ہوں اور برا حال ہے بھوک سے، اے نبی کے گھر والوں اللہ کے لیے کچھ دو۔ وہ کھانا اٹھا کے ادھر دے دیا۔ 3 دن ایسا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تو ان کے حق میں آیات نازل فرمائیں۔ تو یہ اس قسم کے لوگ تھے کہ اپنی ضرورت کے باوجود، تنگ دستی کے باوجود یہ لوگ خرچ کر دیتے تھے۔ اور یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے کہ غزوہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا ہے انہوں نے بڑی تنگ دستی میں خرچ کیا ہے اور بڑے نازک حالات میں اسلام اور بانی اسلام کا ساتھ دیا ہے، تو ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جنگ کی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ جتنے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، بعض لوگ صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کے لیے منافقوں کو صحابی کہہ دیتے ہیں۔ منافق بھی حضور علیہ السلام کے دور میں تھے نا جی، بظاہر وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اندر سے وہ کافر تھے، اسلام کے دشمن تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطلب آپ کے جان کے دشمن تھے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں وہ لوگ شریک ہوئے تھے، تقریباً کوئی 12 آدمی تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ واپسی پر جب رات کو سفر ہوگا تو کسی طرح حضور پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیں گے، اس قسم۔ اور بعض لوگ ان کو بھی کہہ دیتے ہیں وہ صحابی۔ نبی کریم علیہ السلام، وہ بات اس طرح ہوئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے میری جان کے دشمن ہیں، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں تو ہم ان کو قتل کر دیتے ہیں، وہ تو واجب القتل ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہیں گے میرا نام لے کر کہ وہ اپنے صحابہ سے پہلے کام لیتا ہے، ان کو ساتھ لے کے جنگیں لڑتا ہے کافروں سے، بعد میں انہی کو قتل کر دیتا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ صحابہ کو قتل کیا ہے۔ حضور نے یہ فرمایا۔ اب بعض لوگ اب بھی جو صحابہ کے ساتھ جن کو بغض ہے، وہ کہتے ہیں کچھ صحابی ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے، وہ جو مسلمان نہیں وہ صحابی کیسے ہو سکتا؟ صحابی تو وہ ہوتا ہے جو نور ایمان کی آنکھ سے حضور کو دیکھے۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے، جتنے بھی صحابہ کرام دل سے، دل و جان سے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اور ساتھ دیا، مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وعدہ میرا سب کے ساتھ ہے کہ وہ سارے جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حسنہ سے مراد یہاں جنت ہے، سارے جنتی ہیں۔ حضور کے جتنے صحابی ہیں درجے اپنے اپنے، پہلے والوں کے درجے زیادہ ہیں، ان پہلے والوں کے درجے میں 4 صحابہ کرام جن کا نام خلفائے راشدین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے حضور کے صحابی ہے، بڑی عمر والے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور چھوٹی عمر والوں میں بچوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو دیکھتے خاک ہے، آپ کے لیے تو حضور نے دعا فرمائی تھی، یا عمر بن حشام دے دے، یا اللہ اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ 2 بندوں کو مانگا تھا اللہ پاک نے، یا ابو جہل ادھر آ جائے یا حضرت عمر بن خطاب آ جائیں، تو اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کا انتخاب کر لیا، حضور کی دعا سے یہ ادھر آ گئے، اور ابو جہل نہ آیا، وہ بدبخت ہی رہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالی
جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. جو بھی بندہ عمل کرتا ہے اللہ کو اس کی خبر ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.